اس بات کے بارے میں سیکھیں گے کہ ایک ایماندار کا چرچ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مصنف پرانے عہد اور نئے عہد میں موازنہ کرتا ہے۔ پرانے عہد میں کہانت کا نظام اس قابل نہیں تھا کہ کسی انسان کو پاک ترین مقام تک یعنی خداوند تک لے کر آئے۔ یسوع مسیح نے آ کر نئے عہد کو بڑھا اور صلیب پر گناہوں کا کفارہ دیا ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ اس کی کلیسیا میں بھی ہے۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہم خدائے سالوس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج کے دن سے ہمیں ایک نئے مہینے میں داخل کیا، اور اس بات کی شکر گزاری ہے کہ اس دن کا آغاز خداوند کے دن سے ہوا، یعنی اتوار کے دن سے۔ اور آج مسیح ایمانداروں نے اس مہینے کا آغاز جو ہے وہ نہ صرف خداوند کی عبادت، بندگی اور پرستی سے کیا اور کر رہے ہیں، بلکہ خداوند کی میز میں یعنی خداوند کے بدن اور خون میں بھی شریک ہو کر اس مہینے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند اس سارے مہینہ میں ہمیں یہ قوت اور طاقت بخشے کہ ہم اس کے احکام پر چل سکیں۔ آج خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ہم اس بات کے بارے میں سیکھیں گے کہ ایک ایماندار کا چرچ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس بات پر سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت دفعہ ہم میں سے اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں سے اکثر ہم نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری خداوند یسوع مسیح سے محبت ہے، وابستگی ہے، تعلق ہے، لیکن اسی کسی گرجے نہیں جاتے، ہم کسی چرچ کے ممبر نہیں ہیں۔ یہ اکثر ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، اور آج ہم سیکھیں گے کہ ایک ایماندار کا چرچ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، اور اس کی خدا کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اور ایک ایماندار کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے۔ جب ہم عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت سے 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو جانیں گے کہ مصنف پرانے عہد اور نئے عہد میں موازنہ کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ پرانا عہد جو تھا وہ علامتی تھا، اس میں کفارہ مکمل نہیں تھا، اس لیے قربانیوں کا ایک سلسلہ وہاں جاری تھا، اور پرانے عہد میں کہانت کا نظام اس قابل نہیں تھا کہ کسی انسان کو پاک ترین مقام تک یعنی خداوند تک لے کر آئے، اس لیے سال ہر سال انہیں قربانیوں کے سلسلے کی دہرائی کرنی پڑتی تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کر نئے عہد کو بڑھا اور صلیب پر گناہوں کا کفارہ دیا ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے، اور اس کے قربان ہونے سے ایمانداروں کو یہ استحقاق ملا کہ وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ 19ویں آیت میں مصنف کہتا ہے کہ پس ہے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں بطور ایماندار پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی
دلیری ہے، یعنی خدا کے حضور آنے کی دلیری ہے۔ ہم خدا کے پاک کلام سے اس بات کو جانتے ہیں کہ عہد عتیق میں، پرانے عہد میں، کوئی انسان، کوئی ایماندار بھی پاک مکان میں یعنی پاک ترین جگہ پر نہیں جا سکتا تھا۔ سردار کاہن بھی سال میں ایک بار پاک ترین مقام میں یوم کفارہ کے دن جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جاتا تھا تو اسے ڈر ہوتا تھا کہ وہ مر جائے۔ سردار کاہن کو بھی یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر وہ سچے دل سے وہاں نہیں جائے گا تو اسے کہ مرنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ رسی کو باندھا جاتا تھا کہ اگر خدا کا غضب بڑھے اور وہ مر جائے تو اسے واپس کھینچا جائے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر نئے عہد کو قائم کیا، اور جب اس نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قربانی دی تو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، جس بات کی علامت تھی کہ ایمانداروں کے لیے پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے لیے دروازہ جو ہے کھول دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے قربان ہونے سے، اس کے خون بہانے سے ایمانداروں کے لیے یہ استحقاق کھول دیا گیا کہ وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو سکے۔ اس لیے تلاوت کردہ حوالہ کی 22ویں آیت کے آخر میں مصنف کہتا ہے خدا کے پاس چلے۔ خدا کے پاس چلے سے مراد ہے خدا کے حضور میں جانا، اس کی پاکیزگی، اس کے استحقاق کے مطابق اس کے پاس جانا۔ تو ایک ایماندار کیسے لائق طور پر خداوند کے پاس جا سکتا ہے؟ 22ویں آیت میں کہتا ہے تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر، جس سے مراد ہے مسیح یسوع کے خون کو لے کر جو صلیب پر بہایا گیا ہے، وہ کہتا ہے اور بدن کو صاف پانی سے دلوا کر خدا کے پاس چلے۔ ایک سچے دل والا ایماندار وہ ہے جو اپنے سچے دل سے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، جو سچے دل سے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے اور اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کرتا ہے اور خداوند کے فضل سے لیے خدا کا شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ خداوند کے پاس آ سکتا ہے کیونکہ خداوند نے اس کے پاس آنے کا راستہ فراہم کیا ہے جو مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں فراہم کیا گیا ہے، اور مسیح یسوع ہی ایک سچے ایماندار کی جو ہے امید ہے، کیونکہ 23ویں آیت میں لکھا ہے اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہے، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا کیا گیا ہر ایک وعدہ سچا ہے جو ہماری زندگی میں بھی پورا ہوگا اور آنے والی زندگی میں بھی، کیونکہ وہ سچا ہے۔ یہ ایک ایماندار کا شخصی ایمان ہے۔ شخصی ایمان، شخصی خدا کے ساتھ تعلق، شخصی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق۔ لیکن اس حوالہ کی 24ویں اور 25ویں آیت میں نئے عہد کی بنیاد پر اجتماعی ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے اور لکھا ہے محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ اجتماعی عبادت کرنے سے اور اکٹھا ہونے سے باز نہ آئے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ اس کی کلیسیا میں بھی ہے۔ افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی پہلی 5 آیات میں شخصی اور کلیسیائی بلاوے کی پالوس رسول بات کرتا ہے، جس میں وہ لائق چال چلن کے لیے کہتا ہے اور ہمارا شخصی اور کلیسیائی طور پر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے جس میں مسیح یسوع کی تعلیم نظر آئے، اس کا عکس نظر آئے، پھر ہم لائق طور پر چلتے اور پھرتے ہیں، شخصی طور پر بھی اور کلیسیائی طور پر بھی۔ اور افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 4 اور 5ویں آیت میں
پالوس رسول کہتا ہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اس بلائے جانے سے امید بھی ایک ہے، ایک ہی خداوند، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ۔ ہم جب مسیح یسوع میں ہیں تو ہم پھر کلیسیا میں بھی ہیں اور مسیح یسوع کا بدن ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا تو اس کے بعد میں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت کے مطابق پالوس رسول کہتا ہے ہم انفرادی طور پر الگ الگ اعضاء ہیں لیکن مل کر ہم مسیح کا بدن ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں کا تو اس کے بعد میں باب کی 27ویں آیت میں کہتا ہے اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو۔ جب ہم اکٹھا ہوتے ہیں تو ہم مسیح کا بدن ہوتے ہیں اور انفرادی طور پر ہم مسیح کے اعضاء ہیں۔ ایک شخص جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ خدا کی عالمگیر کلیسیا پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک شخص جو مسیح یسوع میں ہے وہ عالمگیر کلیسیا کا بھی حصہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقامی کلیسیا کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت دفعہ لوگ مقامی کلیسیا کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مقامی کلیسیا کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نئے عہد نامہ کا بغور مطالعہ کریں تو جو خطوط رسولوں نے لکھے وہ مقامی کلیسیاؤں کو لکھے گئے ہیں۔ تimotheus اور تیتس کا خط مقامی کلیسیاؤں کے پاسبانوں کو لکھے گئے ہیں۔ اگر ہم مکاشوہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں خداوند نے 7 مقامی کلیسیاؤں کو خطوط لکھے ہیں اور یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ خدا کی نظر میں مقامی کلیسیا کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ وہ مقامی طور پر خداوند یسوع مسیح کی شناخت ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہوتے ہیں اور اس کی گواہی کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا کرنتھیوں کا خط اور دوسرا کرنتھیوں کا خط اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس کے آغاز میں پالوس رسول کہتا ہے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتس میں ہے۔ خدا کے لوگ جو مقامی طور پر کرنتس میں موجود ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جنہیں خداوند نے پاک اور مقدس ہونے کے لیے بلایا ہے۔ تو مقامی کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی گواہی کے لیے موجود ہوتی ہے اور خدا کے پاک کلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے مقامی کلیسیاؤں کو خدا کے پاک کلام میں براہ راست مخاطب کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسیح میں ہے تو عالمگیر کلیسیا کا حصہ بھی ہے اور مقامی کلیسیا کا بھی حصہ ہے، کیونکہ مقامی کلیسیا میں خدا کے مقرر کردہ نظام کے مطابق جو ہے کلیسیائی زندگی گزاری جاتی ہے اور خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ شخصی طور پر اور کلیسیائی طور پر ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا اقرار کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے خود متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 32ویں آیت میں کہا جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ ہم شخصی طور پر اور اجتماعی طور پر اکٹھا ہو کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک مقامی کلیسیا جب جماعت کے طور پر ایک بدن کے طور پر اکٹھا ہوتی ہے تو خدا کی عبادت اور پرستش کرتی ہے۔ افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں خدا کا پاک کلام کہتا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور خداوند کے لیے دل سے گاتے بجاتے رہا کرو اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ایک روح سے معمور مقامی کلیسیا کے لیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ آپس میں اکٹھا ہو کر حمد و ستائش کریں، روحانی غزلیں گائیں اور ہر ایک بات میں خدا کا شکر ادا کریں۔
اور جب ہم اس اجتماعی عبادت میں شریک ہوتے ہیں تو ہم خدا کے بدن میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم جس طرح خداوند سے منسلک ہوتے ہیں اسی طرح خدا کے لوگوں سے بھی مقامی طور پر منسلک ہوتے ہیں۔ پھر مقامی کلیسیاؤں میں خدا کے کلام کے مطابق مقامی پاسبانوں کو مقرر کیا گیا ہے اور انہیں خدا نے خاص ذمہ داری دی ہے۔ دوسرا تموتھیوس اس کے 4 باب کی 2 آیت میں پالوس رسول مقامی پاسبان تموتھیوس سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے تو کلام کی منادی کا وقت اور بے وقت مستعد رہے اور ہر طرح کے تحمل اور تعلیم سے سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر۔ ایک پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرے، وہ تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، کلیسیا کی تربیت کے لیے انہیں ملامت اور نصیحت کرے۔ اور اگر کوئی پاسبان خدا کے بیان کردہ ان اصولوں کے مطابق خدمت سر انجام نہیں دیتا تو وہ خدا کے اصول کے مطابق کام نہیں کرتا ہے۔ عام طور پر پاسبان جو ہیں وہ کلیسیا کو ملامت اور نصیحت کرنے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اور جڑا پادری ملامت نصیحت کرتا ہے لوگوں کو انج بھی چنگا نہیں لگتا۔ لیکن جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کلام کی خدمت کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق خدمت نہیں کرتے۔ ایک پاسبان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ انہیں خدا کے کلام سے تعلیم دے اور پھر ان کی تربیت اور نصیحت کرے تاکہ وہ خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ایک پاسبان کی ذمہ داری نہ صرف ان کی خوراک کو پورا کرنا ہے بلکہ ان کی نگہبانی کرنا بھی ہے۔ پہلا پترس کے 5 باب کی 2 آیت میں پترس کہتا ہے خدا کے اس گلہ کی گلہبانی کر جو تم میں ہے جسے خدا نے اسے نگہبان ٹھہرایا ہے، مقرر کیا ہے۔ اس کی گلہبانی کرنا ایک پاسبان کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ خدا کے کلام کے مطابق خدمت نہیں کرتا ہے۔ اور مقامی پاسبان کلیسیا کے لیے خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور خدا نے اس کے اندر وہ دل رکھا ہوتا ہے جو کلیسیا کی بہتری اور ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ مقامی پاسبان ہی کلیسیاؤں کے غموں میں اور خوشیوں میں شریک ہوتا ہے۔ مقامی پاسبان ہی ان کے لیے دعا اور روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کے کیا ہوں؟ فرما بردار ہوں۔ عبرانیوں کے خط اس کے 13 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ کیوں ہونا چاہیے جی پیشواؤں کے فرما بردار؟ لکھا ہے کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔ ایک مقامی پاسبان کے لیے خدا نے جس کلیسیا کو مقرر کیا ہے ان کے روحوں کے فائدے کے لیے وہ جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ان کے ہر غم میں اور خوشی میں اپنی خوشی اور غم قربان ہو کر کے شریک ہوتے ہیں اور ان کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ یہ مقامی کلیسیا کے لیے خدا کے پاک کلام میں اصول بیان کیا گیا ہے۔ پھر مقامی کلیسیا میں باقاعدگی سے پاکشاہ میں کلیسیا شریک ہوتی ہے۔ خدا کے لوگوں کو خدا ان کے بدن اور خون میں شریک کیا جاتا ہے، اور جب ہم پاکشاہ میں شریک ہوتے ہیں، خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم خداوند میں شراکت کرتے ہیں، یعنی مسیح میں شراکت کرتے ہیں اور خدا کے لوگوں کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بدن ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 10 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ایک بدن ہے، کیونکہ ہم
سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں. جب ہم اس ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں اور ایک پیالے میں سے پیتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کا ایک بدن بنتے ہیں. اور اس طرح شاعر بانی کو خداوند یسوع مسیح نے خود مقرر کیا اور کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اور جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو شخصی طور پر کلیسیائی طور پر اپنے آپ کو جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں اور پھر خدا سے قوت حاصل کرتے ہیں کہ ہم خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں. ویسے ہم باقاعدگی سے اس میں شریک ہوتے ہیں. جو بات ہمارے لیے سیکھنے کی ہے, جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسیح سے محبت رکھتا ہوں لیکن میں کسی چرچ کا ممبر نہیں ہوں, تو وہ سچ نہیں بولتا ہے. کیونکہ اگر کوئی مسیح سے محبت رکھتا ہے تو پھر اس کی کلیسیا سے بھی محبت رکھتا ہے. اگر کوئی مسیح میں ہے تو پھر اس کی کلیسیا میں بھی ہے. اگر کوئی مسیح سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی کلیسیا میں بھی ہے اور کلیسیا میں اپنی ذمہ داری کو بھی پورے طور سے سر انجام دیتا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اور اگر کوئی مسیح یسوع سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو انہیں چرچ چاہ کے کبھی عبادت ہی نہیں کی تھی ایماندارانہ رل کے, انہیں کبھی ایماندارانہ رل کے پرستشی نہیں کی تھی, ایک دوسرے لیے دعا نہیں کی تھی, انہوں دی ترقی دا باعث نہیں بنے. پہلے تسلونیکی اور 5واں باب اس کی 11ویں آیت کے مطابق وہاں لکھا ہے ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنا. وہ نہیں بنا ہے. وہ شاعر بانی میں شریک نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوتا ہے, تو کیا وہ مسیح سے محبت رکھ سکتا ہے؟ نہیں. یہ صرف ظاہری بات ہے. اگر کوئی عملی طور پر مسیح یسوع سے محبت رکھتا ہے تو پھر کلیسیا کا حصہ بھی ہوگا, ذمہ داری کو بھی پورا کرے گا, اجتماعی عبادت میں بھی شریک ہوگا, خدا کی حمد و ستائش بھی کرے گا اور پاک کی شام میں بھی باقاعدگی سے شریک ہوگا, تاکہ خداوند کے احکام پر عملی طور پر چلے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے. خداوند مجھے اور آپ بہتر طور پر لائق طور پر خداوند کی میز میں شریک ہونے کی قوت دے اور خداوند کے احکام پر چلنے کی قوت اور طاقت بخشے, اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. Thanks for watching. Like, subscribe. Guardians of Faith PCP Gakar. Follow now. Like and comment. Don't forget to.